دیکھیے، میں تو یہ کہوں گا کہ حالات اس وقت سماج کے اندر ایسے بنے ہوئے ہیں کہ بات کرنے سے زبان بھی بے آبرو ہوتی ہے اور خیالات بھی بے آبرو ہوتے ہیں، اور عقل انسانی جو ہے اس وقت کانپ رہی ہے کہ آخر اس سماج کو ہو کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سوئی کی گھڑیاں اوقات جو ہے وہ دکھاتی ہیں کہ اس وقت کتنا وقت ہے، اسی طرح انسان کے جسم کے اندر یہ زبان جو ہے یہ اس انسان کی اوقات دکھاتی ہے کہ یہ انسان کس اوقات کا مالک ہے۔ میں حیران ہوں کہ آج اچھے پڑھے لکھے نوجوان جن کو سماج کا مستقبل سمجھا جاتا ہے، وہ ہر دونوں طرف سے، دونوں طبقات کی طرف سے، گجر طبقہ سے بھی اور پہاڑی طبقہ سے بھی بڑی غیر ذمہ دارانہ باتیں کر رہے ہیں، اور بڑا ایک شاک ہوتا ہے کہ آخر یہ سماج جا کہاں رہا ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ اس قدر نفرت کا بیج بو کے آخر اس سماج کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، اور آنے والے اپنے کل کو اس سماج کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، نفرت کا بیج بو کے کوئی وہاں سے پیار و محبت کی فصل کبھی نہیں کاٹ سکتا، اور نہ پیار و محبت، ہمدردی اور احساس کی فصل کی کسی کو توقع رکھنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطہ پیر پنچال کے اس پورے سماج کے لیے سب سے بڑا سرمایہ آپسی اخلاق، پیار، محبت، احساس ہمدردی، انسانی قدریں، اخلاقی قدریں، ان کو پامال ہونے سے بچانا، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے اور سب سے بڑی دولت ہے، اور آنے والے کل کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جہاں تک یہ کوئی ایک مہینے سے نہیں، یہ جو ہے تقریباً ایک سال سے آہستہ آہستہ یہ سلگتا ہوا جو لاوا ہے وہ اب اپنی پیک پر پہنچ چکا ہے۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے سیاسی اکابرین، ہمارے اس سماج کے ادیب، اس سماج کے قلم کار، اس سماج کے غیر جانبدار سماجی کارکن، ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سماج کو جس تباہی کی طرف یہ بڑھ رہا ہے اس سے بچانے کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ اس وقت محض میوٹ سپیکٹیٹر کی طرح خاموش تماشائی جو ہے بن کے رہنا، یہ ہم سب کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جہاں تک رہا ایس ٹی کا تعلق، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طرح بھی یہ زیب نہیں دیتا میرے پہاڑی بزرگ بھائی جو ہیں، کہ ان کی اگر یہ کوئی نیت ہو کہ جن طبقات کو پہلے سے ایس ٹی ملا ہے اس میں وہ حصہ دار بنتے ہوں، لیکن جہاں تک میں نے یہ سنا ہے، اور بحیثیت ایک وکیل، ایک قانون دان کے میں یہ جانتا ہوں کہ میں ایک عام فہم مثال آپ کو دوں گا کہ ایک گئی گزری نالائق نکمی عورت گھر میں ہوگی یا کوئی باورچی مرد بھی ہوگا، اگر اس نے 4 مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا ہے تو 4 اور آئیں گے تو اس کو اپنی دال، سبزی، چپاتی، چاول بڑھانے پڑیں گے۔ مرکزی گورنمنٹ اگر دینا چاہتی ہے تو پہلے سے جن لوگوں کو دیا گیا ہے وہ آبادی ریشو کے مطابق ان کو دیا گیا ہے۔ یہ ایک عام فہم سی بات ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنی آبادی اور جو ہے اس کو دیں اور اسی کا حصہ دار بنائیں، اور ایسا جو ہے تمام پہاڑی اکابرین، تمام سیاسی لوگ یہ چلا چلا کے کہتے ہیں کہ بھائی گجر طبقہ کو جو ملا ہے، بکروال طبقہ کو ملا ہے، سی پی گدی کو ملا ہے، شین لوگوں کو ملا ہے،
اس میں سے ہم نہیں لینا چاہتے، اس کا حصہ ہم نہیں بننا چاہتے، ان کو اس کا نقصان نہیں دینا چاہتے۔ تو اور یہ نہ بھی وہ کہے، لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے کہ گورنمنٹ ایسا نہیں کرے گی، اور نہ اصولاً یا قانوناً ایسا ہو سکتا ہے۔ جو سوجھ بوجھ رکھنے والے ذی شعور گجر طبقہ کے لوگ ہیں، ان سے بھی ہم اکثر یہ سنتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق جو ہمیں ملا ہوا ہے اس کو محفوظ رکھتے ہوئے کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور یہ ایک حق بجانب بات ہے۔ اس حد تک گجر طبقہ کے جو لوگ ہیں ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا جو ان کو ملا ہوا ہے اس کی حفاظت کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ وہ گورنمنٹ، لیکن وہ بات بھی گورنمنٹ سے رکھنی چاہیے۔ آپس میں ٹگ آف وار بنانا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی قوت گویائی، تقریروں کے یہ جوش ولولے ایک دوسرے کے خلاف وہ کر کے یہ کہنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب گجر طبقہ کو دیا گیا تو ہرگز کسی نے پہاڑیوں سے اجازت نہیں لی، پہاڑیوں سے نہیں پوچھا۔ اسی طرح اگر پہاڑی طبقہ کو گورنمنٹ کی دینے کی نیت ہوئی تو وہ کسی بھی طبقہ سے وہ نہیں پوچھیں گے، نہ قانوناً آئینی طور پر کسی سے پوچھنے مشورہ کرنے کی اس میں کوئی ضرورت ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں دونوں طبقات کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوئی بہت بڑی سازش ہے اس کے پیچھے۔ اس کو سمجھنے کی دونوں طبقات کو ضرورت ہے، اور یہ دونوں طبقے اس سماج کا ایک اہم حصہ ہیں، اور بالکل یہ جو ہے ناخن گوشت کا جو ہے ایک رول ہے ان کا، جتنا اس سماج میں پہاڑی ضروری ہے اتنا ہی یہاں گجر، بکروال، سپی، گدی، شین جو ہے وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ سماج کی خوبصورتی ان تمام طبقات کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک گلدستہ ہے اس سماج کا، اور یہ گلدستہ جس میں مختلف قسم کے پھول جب ہوں اور وہ پھول اپنی اپنی مہک دیں تو وہ ایک ملی جلی ایک بہت ہی اچھی جو ہے خوشبو بنتی ہے۔ ہمیں کسی بھی ڈھنگ سے کسی بھی طبقے کے آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس گلدستے کو بکھیرے، اس میں دوریاں اور نفرتیں پیدا کرے۔ ہمیں ایس ٹی سے زیادہ، دونوں طبقوں کو ایس ٹی سے زیادہ بھی کوئی بہت بڑی مراد مل جائے، لیکن آپس میں اعتماد، آپس میں اخلاق، آپسی محبت، آپسی بھروسہ وہ ختم ہو گیا، وہ اگر نہ رہا تو کوئی بڑی سی بڑی مراد کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمیں اس سماج کے اندر ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے جینا ہے، چلنا ہے، ایک دوسرے کا اعتماد حاصل بھی کرنا ہے اور اپنی طرف سے اعتماد دینا بھی ہے، اور ایک اس ملے جلے سانجھے سماج کو ایک مہذب سماج بنا کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہو چکا ہے وہ بہت ہو چکا ہے، وہ بڑی بدقسمتی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آئندہ کے لیے ایسے بیانات سے اجتناب برتنا چاہیے ہمارے دونوں طبقات کے لوگوں کو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ نوجوان اپنی غلط ڈھنگ سے کچھ بات رکھتے ہیں اور اخلاق کی گراوٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس مخصوص طبقہ کے زما کی نیت کو بھی پڑھنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے مجرمانہ خاموشی اچھی بات نہیں، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں گجر طبقہ کے جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے طبقہ کے لوگوں کو یہ اشور کروائیں کہ
آپ ان کا جو حق ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے، اس کے لیے آپ کھڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ کسی دوسرے کو اگر کچھ مل رہا ہے تو اس کی مخالفت کرنا یہ کسی بھی لحاظ سے اخلاقی سماجی طور پر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو پہاڑی طبقہ کے لوگ اکثر میڈیا پر آ کے غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں، انہیں بھی پہاڑی سیاسی اکابرین سماجی ذمہ دار لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ زبان کا سے دیا ہوا جو زخم ہے، جو کٹ ہے، وہ صدیوں تک، وہ نسل در نسل آگے چلتا ہے، وہ زخم کبھی بھرا نہیں جا سکتا، تلوار کا زخم جو ہے بھر جاتا ہے۔ کسی قسم کی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کریں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 4 تاریخ کا جو رجوری کا پروگرام ہے وہ اس سماج پونچھ رجوری کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہوم منسٹر کے طور پر، نہ کہ بی جے پی کے لیڈر، ہوم منسٹر کے طور پر سب کو مل جل کے ایک اچھا ریسیپشن ہوم منسٹر کو دینا چاہیے، ایک اچھا پیغام دینا چاہیے کہ تمام اختلافات کے باوجود، تمام زیادتیاں جو ہیں ان کے باوجود، جب کوئی ہمارے ہاں مہمان بنتا ہے تو ہم اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ ہاں، اگر اس کے پیچھے مقصد جو ہے وہ کسی مخصوص جماعت کی کوئی ریلی یا پروگرام ہو تو اس صورت میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہر ایک کا فرض ہے، لیکن اس وقت چونکہ امیت شاہ جی ہندوستان کے ہوم منسٹر ہیں، اور ہوم منسٹر وہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہوا کرتا ہے، کسی ایک مخصوص طبقے کا نہیں ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی ہوم منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، کوئی دوسرے کسی منصب کا جو ہے ذمہ دار آفیسر ہو یا سیاسی آدمی ہو، جس کو کوئی منصب کسی مخصوص محکمہ کا مل چکا ہو، تو وہ تمام لوگوں کا سانجھا ہوتا ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی کر کے ایک دن کے لیے کسی مہمان کے سواگت کے لیے اتنا اخلاقی گر جانا، میرے خیال میں یہ بدقسمتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی دولت ہمارا آپسی بھائی چارہ ہے، اتفاق ہے۔ ہمیں تمام سابقہ رنجشوں کو بھول کے ایک خوبصورت، ایک اچھے، ایک آنے والے کل خوبصورت کل کی نیم رکھنی چاہیے۔